السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور رسن کی انفارمیشن میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم گلدستہ معاون امتحانات برائے اسلامیت کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو جس کا ہم نے کچھ حصہ مطالعہ کر لیا ہے، کچھ حصہ جاری ہے، تو کوشش یہی ہے کہ جلد از جلد اسے کمپلیٹ کر لیں۔ اچھا، پہلا حصہ تھا جو پرچہ اول ہے وہ القرآن وعلوم القرآن کا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا پرچہ حدیث وعلوم حدیث کا ہے، جو آؤٹ لائن میں ہم نے مکمل تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے، اور تیسرا پرچہ مطالعہ مذاہب عالم، جس کا ہم نے تفصیل سے مطالعہ کیا ہے، جو اس میں موجود تھا اس کتاب کے اندر۔ تو ہم ان سب کے اوپر جو ایک کتاب ہے نا، اس کا ضرور مطالعہ کریں گے۔ چوتھا پرچہ جو ہمارا چل رہا ہے تاریخ اسلام کا، جسے ہم نے تاریخ اسلام کے مصادر و مراجع، سیرت نبی سے متعلق مشہور MCQ، سیرت نبی کا انشائیہ، ازواج مطہرات، اولاد النبی اور غزوات و سریہ اور خطوط النبی تک جو ہے ہم نے مطالعہ کیا ہے، اور ساتھ میں جو ہے وہ سوال جواب سیرت نبی کے مشہور سوالات ان کو بھی دیکھا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے اربعہ کا نسب نامہ، اس کو بھی ہم نے تفصیل سے دیکھا ہے۔ جو اب ہمارا اگلا مرحلہ ہے وہ ہے مصادر سیرت کا اجمالی تعارف، صفحہ نمبر 175 سے شروع ہوگا۔ تو کوشش یہی ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ صفحات کا مطالعہ کیا جائے، ویڈیو کمپلیٹ بڑی زیادہ لمبی نہ ہو، تو کوشش تو یہی ہے، باقی اللہ پاک مہربانی فرمائیں گے۔ تو آپ لوگوں سے بس یہی گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، دوسروں کو بھی کروائیں تاکہ مطالعہ ہو سکے۔ ہاں، اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو مجھے بھی بتائیں تاکہ میں ان کو بر وقت جو ہے درست کروا کر جو نیا ایڈیشن ہے جو آنے سے قبل ان کو درست کیا جا سکے۔ تو اسی کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصادر سیرت کا اجمالی تعارف، سیرت کے اردو ماخذ، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از شبلی نعمانی۔ آپ اعظم گڑھ انڈیا میں 1875 کو پیدا ہوئے اور اعظم گڑھ میں ہی 1419 کو فوت ہو گئے۔ سید سلیمان آپ پٹنہ انڈیا میں 1884 کو پیدا ہوئے اور 1953 کو فوت ہوئے۔ یہ کتاب اردو میں 4 جلدوں پر مشتمل ہے، جس کے کل 7 حصے ہیں۔ اس کتاب کے پہلی 3 جلدیں مولانا شبلی نعمانی نے لکھی تھی، اور پھر ان کی وفات کے بعد بقیہ کام مولانا سلیمان ندوی نے کیا تھا، اس لیے ان دونوں کا تعارف بیچ میں کیا گیا ہے۔ ضیاء النبی از پیر کرم شاہ ازہری۔ یہ کتاب اردو میں 7 جلدوں پر مشتمل ہے۔ آپ 1919 کو بھیرو سرگودا میں پیدا ہوئے اور اپریل 1998 کو اسلام آباد میں فوت ہوئے۔ موصوف کو اس کتاب پر پہلا سیرت ایوارڈ بھی 1994 کو دیا گیا تھا۔ رسول رحمت از مولانا ابو الکلام آزاد۔ ایک جلد میں موصوف یہ کوئی باقاعدہ سیرت کے عنوان پر لکھی ہوئی کتاب نہیں، بلکہ ان کے متفرق مضامین کا مجموعہ ہے۔ رسول رحمت از مولانا ابو الکلام آزاد ایک جلد میں موصوف یہ کوئی باقاعدہ سیرت کے عنوان پر لکھی ہوئی کتاب نہیں، بلکہ ان کے متفرق مضامین کا مجموعہ ہے، جو ان کے رسالہ الحلال اور البلاغ میں چھپتے تھے۔ وہاں سے مولانا غلام رسول مہر کے کتابی شکل میں مرتب کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ یہ کتاب 800 صفحات پر مشتمل ہے اور یہ 1970 کو شائع ہوئی تھی۔ سیرت سرور عالم از مولانا مودودی رحمہ اللہ۔ یہ کتاب ان مضامین کا مجموعہ ہے جو مولانا نے وقتاً فوقتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تحریر فرمائے، جن کو ان کے رفیق جناب نعیم صدیقی اور جناب مولانا عبدالوکیل نے ترتیب دیا، اور مولانا کی نظر ثانی کے بعد یہ کتاب زیور مطبع سے آراستہ ہوئی۔ الرحیق المختوم از صوفی الرحمن مبارک پوری۔ آپ 1942 کو مبارک پور کے قریبی گاؤں موضع حسین آباد میں پیدا ہوئے اور 2007 کو، ان کا انتقال ہوا۔
موصوف نے رابطہ عالم اسلامی کے منعقد کردہ مقابلہ برائے سیرت نویسی 1396 ہجری کے موقع پر کتاب عربی میں لکھی اور بعد میں اسی کا اردو ترجمہ خود کیا۔ اسوائے کامل از ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر صاحب، آپ 14 فروری 2020 کو بروز جمعہ حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے بعد ازاں نماز عشاء جامعہ سرگودا میں فوت ہوئے۔ کتاب کا تو ذکر انہوں نے نہیں کیا، ان کی وفات کا ہی کر دیا ہے۔ ہادی عالم از مولانا ولی محمد رازی۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ پوری کتاب میں نقطے نہیں ہیں۔ ہادی عالم میں یعنی اردو کی پہلی غیر منقوط سیرت کی کتاب ہے جو کہ 412 صفحات پر مشتمل ہے۔ قرآن ناطق ایک سیرت پر کتاب سکھ سرجیت سنگھ سرجیت سنگھ لامبا نے بھی قرآن ناطق کے نام سے رقم فرمائی کا تو ذکر نہیں کرنا چاہیے، رقم کی ہے۔ الامین از محمد رفیق ڈوگر، یہ اردو میں لکھی جانے والی سیرت کی کتاب 4 جلدوں میں ہے۔ ہر جلد اوسطاً 600 صفحات کو محیط ہے۔ محاضرات سیرت از ڈاکٹر محمود احمد غازی، موصوف 1950 عیسوی کو پیدا ہوئے اور 25 ستمبر 2010 کو فوت ہوئے۔ سیرت سید البشر از غلام رسول چیمہ، یہ اردو میں 1 جلد میں ہے۔ رحمت للعالمین از قاضی محمد سلیمان منصور پوری، یہ کتاب اردو میں 3 جلدوں میں ہے۔ محسن انسانیت از نعیم صدیقی، یہ 1 جلد کی اردو میں ہے۔ انسان کامل از ڈاکٹر خالد علوی، موصوف کی یہ کتاب 1974 عیسوی کو شائع ہوئی، اس کے صفحات 674 تھے۔ سیرت مصطفیٰ از ابراہیم سیالکوٹی، سیرت مصطفیٰ از محمد ادریس کاندھلوی، نقوش رسول از محمد طفیل، شمائل سراج منیر از ڈاکٹر منیر احمد، عہد نبوی کا تمدن از ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی، النبی الخاتم از مولانا مناظر احسن گیلانی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم از مولانا عنایت اللہ سبحانی۔ اصحاح السیر از ابو البرکات عبدالرؤف داناپوری، دار یتیم صلی اللہ علیہ وسلم از ماہر القادری، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم از ڈاکٹر طاہر القادری۔ اب سیرت کے عربی ماخذ یعنی عربی میں لکھی گئی جو سیرت کی کتب ہیں وہ سیرت ابن اسحاق کے مؤلف کا نام سے معروف اس مشہور کتاب کا نام اصل نام سیرت رسول ہے، جو محمد ابن اسحاق تابعی کی تصنیف ہے اور 8ویں صدی عیسوی 2 صدی ہجری میں تصنیف کی گئی ہے۔ اس اولین سیرت و تاریخ کی کتاب مانا جاتا ہے۔ سیرت ابن ہشام جس کا اصلی لفظ لکھا ہوا اصل نام سیرت النبویہ ہے اور کتاب کے مؤلف ابو محمد عبد المالک بن ہشام بن ایوب حمیری ہیں، جو ابن ہشام کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ کتاب 8ویں صدی عیسوی 2 صدی ہجری میں تصنیف کی گئی اور اسے اولین سیرت و تاریخ کی کتاب مانا جاتا ہے۔ سیرت ابن ہشام اور سیرت ابن اسحاق یہ دونوں ہی کتاب کو جامعہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ کتاب دراصل سیرت ابن اسحاق کی تلخیص اور تہذیب ہے۔ مثلاً اصل کتاب کا کچھ حصہ سیرت سے براہ راست متعلق نہ تھا، اس لیے ابن ہشام نے اسے چھوڑ دیا، مشکل الفاظ کے معنی بیان کیے اور بعض واقعات کا اپنی طرف سے اضافہ کیا۔ سیرت ابن اسحاق کو بطور سیرت ابن ہشام جو شکل ابن ہشام نے دی وہ اتنی مقبول ہوئی کہ لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اصل کتاب فراموش ہو گئی۔
اب یہی کتاب یعنی سیرت ابن ہشام متدول ہے۔ آگے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات کے لیے سب سے پہلی سیرت کا لفظ ابن ہشام نے استعمال کیا۔ موصوف کا نام عبد الملک ہے، آپ حمیر کے قبیلے سے تھے۔ آپ کی وفات 213 ہجری کو ہوئی۔ آپ نے ابن اسحاق کی کتاب المغازی کو منقوح اور اضافے کر کے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھی۔ روز الانف کہہ لیں، دراصل سیرت ابن ہشام کی شرح ہے جو عبد الرحمن سہیلی نے کی تھی۔ آپ 581 ہجری کو فوت ہوئے۔ یاد رہے یہ عربی میں کتب ہیں۔ اچھا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم از ابو الفدا اسماعیل بن کثیر۔ یہ کتاب سیرت کی اصل میں عربی زبان کی ہے، جس کا ترجمہ ہدایت اللہ نے کیا ہے اور یہ 4 جلدوں میں مطبوع ہے۔ امام ابن کثیر 701 ہجری کو بمقام مجدل جو ملک شام کے مشہور شہر بصرہ کے اطراف میں ہے، وہاں پیدا ہوئے۔ امام صاحب 26 شعبان 774 ہجری کو فوت ہوئے۔ مختصر سیرت رسول از محمد بن عبد الوہاب۔ آپ دریا میں پیدا ہوئے اور مصر میں 1242 ہجری کو فوت ہوئے۔ جوامع السیرت۔ حافظ مغرب ابن عبد البر کے شاگرد ابو محمد علی بن احمد بن سعید المعروف ابن حزم 456 ہجری نے سیرت پر عربی میں جوامع السیرت لکھی۔ زاد المعاد فی ہدا یا فی حدی خیر العباد کہہ لیں۔ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن بکر بن ایوب سعد المعروف القیم الجوزی 751 ہجری کی عربی میں کتاب زاد المعاد فی حدی خیر العباد سیرت کے موضوع پر مشہور کتاب ہے۔ کتاب سیرت میں زاد المعاد کی منفرد خصوصیت یہ ہے کہ اس میں صرف حالات واقعات کے بیان پر اتفاق نہیں کیا گیا، بلکہ ہر موقع پر یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں قول فلاں عمل سے کیا حکم مستبد ہو سکتا ہے۔ اتنی فقہی معاملات کی بھی بات کر رہے ہیں شاید۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور معاملات زندگی میں ہمارے لیے کیا کچھ سامان معزت موجود ہے۔ گویا اس کتاب میں امت کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اس طرح کھول کر رکھ دیا گیا کہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں اس سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ قابل قدر کتاب اپنی غیر معمولی دلچسپی اور افادیت کی وجہ سے مصر میں سے کئی دفعہ چھپ چکی ہے۔ اصل کتاب 4 جلدوں میں ہے۔ بہت خوب، انشاءاللہ ہم بھی اس کا مطالعہ ضرور کریں گے۔ انسان العیون فی سیرت الامین المامون۔ نور الدین علی بن ابراہیم بن احمد حلبی 1044 ہجری کی عربی میں مشہور سیرت پر کتاب ہے۔ یہ کتاب اب اردو میں سیرت حلبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر قاضی ایاز 15 شعبان 476 ہجری تا 544 ہجری 28 دسمبر 1083 عیسوی تا 1149 عیسوی کی یہ کتاب معروف اور مقبول عام ہے۔ مصنف نے کتاب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور محسن اور معجزات کو اپنے ایسے مؤثر اور دل پذیر پیرائے میں بیان کیا کہ ان کے ایک ایک لفظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی عقیدت اور محبت ٹپکتی ہے۔
ایک مصری عالم اور ادبی الخفاجی احمد شہاب الدین الخفاجی موتوفی 1069 ہجری تا وفات شاید لکھی ہے 1659 نے اس کی ایک مبسوط شرح نسیم الریاض کے نام سے لکھی ہے، جو 4 سیغم جلدوں میں استنبول اور قاہرہ سے شائع ہو چکی ہے۔ اس کی ایک شرح محمد علی القادری نے بھی لکھی جو نسیم الریاض کے مصری ایڈیشن کے حاشیے پر چھپی ہے۔ دا لائف آف محمد سر ولیم موئر، یہ مستشرق پہلا حوالہ آ گیا، یہ مستشرق کی انگلش میں سیرت پر لکھی ہوئی کتاب ہے المواہب الدینیہ۔ بالمنح المحمدیہ، المواہب الدینیہ بمنح المحمدیہ، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر امام کستانی 851 ہجری تا 923 ہجری 1448 عیسوی تا 1517 عیسوی کی مشہور اور مقبول کتاب ہے۔ کتاب 2 سیغم جلدوں میں قاہرہ سے شائع ہو چکی ہے۔ اس کی سب سے مفصل شرح علامہ زرقانی نے شرح المواہب الدینیہ کے نام سے کی، جو 8 سیغم جلدوں پر مشتمل ہے اور مصر سے شائع ہو چکی ہے۔ یہ شرح سیرت النبی کے متعلق ہر قسم کی معلومات کا ایک خزینہ ہے۔ ایک مستشرق عورت کیرن آرمسٹرانگ نے بھی محمد بایوگرافی آف دا پروفٹ لکھی، جس کا ترجمہ نعیم اللہ ملک نے محمد پیغمبر اسلام کی سوانح عمری کے نام سے کیا ہے۔ اصل میں ان کو الگ الگ کرنا چاہیے تھا، انگلش کی الگ کتابیں ہونی چاہیے تھی اور مستشرق کے حوالے سے الگ کتابیں ہونی چاہیے تھی۔ دلال النبویہ از ابو بکر احمد بن حسین بہقی 458 ہجری، دلال النبویہ از ابو نعیم اصفہانی، شمائل ترمذی از امام ترمذی۔ اچھا، اگلا ہے خلافت راشدہ سے متعلق مشہور MCQs۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیدائشی نام عبدالقعبہ بدل کر نام رکھا عبداللہ۔ یار غار ثانی اسنین کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ثقیفہ بنو سعدہ میں کس قبیلے کے افراد اپنے سردار کو خلیفہ مقرر کرنا چاہتے تھے یا چاہتا تھا؟ قبیلہ بنو خزرج۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ کون سا تھا؟ بنو تمیم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ نے اسلام قبول کیا فتح مکہ کے موقع پر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون سے غلام ہجرت کے وقت غار میں حاضری دیا کرتے تھے؟ عامر بن فہیرہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبول اسلام کے وقت کتنی عمر تھی؟ 38 سال۔ آپ سے وسلم تو چھوٹے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے؟ کعب بن لوئی سے 7ویں پشت پر۔ اسلام میں پہلے امیر حج کا اعزاز حاصل ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ مسلمہ کذاب کے خلاف کس خلیفہ کے دور میں واصل جہنم کیا گیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ کی گئی اس کے خلاف۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس جھوٹے نبی کو
قتل کیا تھا مسلمہ کذاب؟ اچھا، ادھر کیرم آرمسٹرانگ کا جو ہے وہ دیا گیا ہے. کیرم آرمسٹرانگ حوالہ ایک تھا. اوبے فرسل is a British author and commentator of Irish Catholic descent, known for her books on comparative religion. A former Roman Catholic religious sister, she went from a conservative to a more liberal and mythical Christian faith. وحشی بن حرب نے اسلام کب قبول کیا تھا؟ فتح مکہ کے موقع پر. مسلمانوں نے جنگ یمامہ کس کے خلاف لڑی؟ مسلمہ کذاب، جس میں وحشی نے اس کو قتل کیا مسلمہ کذاب کو. جنگ یمامہ میں کتنے حفاظ کرام شہید ہوئے؟ 70. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت محیط ہے 2 سال 3 ماہ 11 دن، 11 ہجری تا 13 ہجری، 632 عیسوی تا 634 عیسوی. یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا سارا سامان بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام کے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی 27 سال. یہ بھی ابھی چھوٹے تھے، جوان تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے کس قبیلے سے تھا؟ بنو عادی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کتنے عرصے پر محیط ہے؟ 10 سال 6 ماہ 4 دن، 634 ہجری تا 644 ہجری ہے. یہ میں نے کہہ دیا، یہ عیسوی لکھا، 634 عیسوی تا 644 عیسوی ہجری انہوں نے تاریخ شامل نہیں کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قائم کردہ مجلس شورا کا پہلا اجلاس کس کے گھر پر ہوا تھا؟ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی کیلنڈر کا آغاز کب ہوا؟ 16 ہجری بمطابق 637 عیسوی. حضرت عمر کا سلسلہ کس مقام پر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے؟ 9ویں پشت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایرانیوں کے ساتھ لڑی جانے والی اہم جنگ تھی جنگ قادسیہ. پہلا حوالہ آ گیا ہے. جنگ قادسیہ کس سن ہجری میں ہوئی؟ 15 ہجری. بعض جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ محرم 14 کو ہوئی. جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کے سپہ سالار کون تھے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جنگ قادسیہ کے پہلے دن کی لڑائی کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوم ارماس. جنگ نہاوند کس ہجرت کو ہوئی؟ 21 ہجری. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس جنگ کے موقع پر یا سرایا الجبل کا جملہ کہا تھا؟ جنگ فارس. جنگ فارس کساریہ کی فتح کب ہوئی؟ 19 ہجری. اور کس خلیفہ راشد کا قول ہے کہ اگر فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا تو وہ جواب دہ ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، 2 حوالہ جات ہیں. اس جنگ میں مسلمان لشکر کے لیڈر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو ایرانیوں کے سربراہ رستم تھا. جنگ قادسیہ کے دوسرے دن کی لڑائی کو یوم اغواس اور تیسرے دن کی لڑائی کو یوم العماس کہا جاتا ہے. اچھا، اگلا سوال ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت خلیفہ کے انتخاب کے لیے کتنے افراد پر مشتمل کتنے افراد کے نام پیش کیے؟ 6. حوالہ نمبر 1 آ چکا ہے 7. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر کس دن صبح کی نماز میں حملہ ہوا؟ بدھ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کے صحابی نے پڑھائی؟ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے آخری دور میں مکران
کس نے فتح کیا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پولیس کا محکمہ کس خلیفہ نے قائم کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کس خلیفہ کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا؟ دوسرا حوالہ آ گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بیت المال کے نگران کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو ہمارے حوالہ جاتا ہیں ان کو ساتھ ساتھ مطالعہ کر لیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ کس مقام پر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے؟ 5ویں پشت پر۔ تو جو قریب ہے وہ حضرت علی کا ہے، اس کے بعد حضرت عثمان کا ہے، اس کے بعد حضرت ابو بکر کا ہے، اور پھر حضرت عمر فاروق کا، یعنی کہ پشت میں جا ملنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کس بیوی نے 2 مرتبہ ہجرت کی؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ اس غزوہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اپنی زوجہ محترمہ کی بیماری کی وجہ سے شرکت نہ کیسے؟ غزوہ بدر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس زوجہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد نبی کی توسیع کب ہوئی؟ 28 ہجری۔ قبرص کس خلیفہ کے دور میں فتح ہوا تھا؟ یہ جزیرہ فوج نے محرم الاحرام 28 ہجری کو فتح کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوال دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، قبرص کس خلیفہ کے دور میں فتح ہوا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور میں یہ جزیرہ فوج نے محرم الاحرام 28 ہجری کو فتح کیا تھا۔ سوال پورا بتایا گیا جواب کے ساتھ ساتھ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس سن ہجری میں ہوئی؟ 35 ہجری میں۔ دیوار پر لانگ کر لوگ گھر داخل ہوئے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی۔ اچھا، حوالے جاتے ہیں 4۔ پہلا حوالہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ میری وفات کے بعد نامزد 6 لوگ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مکان میں جمع کر دینا اور 3 دن کے اندر خلافت کا فیصلہ کر لینا۔ حالانکہ یہ درست نہیں، کیونکہ اذان میں یہ الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کہے جاتے تھے، یعنی کہ اضافت والی جو گفتگو ہے کہ عمر فاروق نے کروایا ہے الصلاۃ خیر من النوم کا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کہے جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے بیت المال کے نگران تھے، جب دارالخلافہ کے بیت المال کے نگران عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اچھا، چوتھا حوالہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 11 سال 11 ماہ اور 8 دن ہے، 8 دن تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت ہے 12 سال 24 ہجری تا 35 ہجری، 644 عیسوی تا 656 عیسوی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ بنو امیہ سے۔ جنگ جمل کس سن ہجری میں ہوئی؟ 36 ہجری۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ جمل ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت 4 سال 9 ماہ 35 ہجری تا 40 ہجری، 656 عیسوی تا 661 عیسوی۔ زید بن عمر کس کے نواسے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا رشتہ تھا؟ سسر؟ اب مجھے علم تو نہیں کون سی بیٹی ہے ان کے ہاں۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے حسنین کے بعد مشہور بیٹا کون سا تھا؟ محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسے مارا تھا؟ حارث بن نفیل کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سا قلعہ فتح کیا تھا؟ قلعہ کموس۔ غزوہ خیبر میں کتنے یہودی مارے گئے تھے؟ 93۔ ولید بن عتبہ کو کس نے قتل کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حواری رسول کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ خطیب رسول اور خطیب الانصار کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سید الشہداء کس کا لقب ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پہلے بھی ایک دفعہ یہ آ چکا ہے، اس وقت کسی خاتون کا نام لیا گیا تھا، تو میں اسے دوبارہ انشاءاللہ تلاش کروں گا۔ سب سے پہلے ہجرت مدینہ کرنے والے صحابی ہیں حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن اسعد۔ قریش میں سب سے پہلے کاتب وہی تھے یا حضرت عبداللہ بن ابی سرحہ؟ قریش میں، یاد رہے یہ قریش کا ذکر آ رہا ہے۔ فاتح مصر کے صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 43 ہجری یہ پہلا حوالہ آ گیا۔ فاتح لبنان کہا جاتا ہے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ عمر کہہ لیں غسیل الملائکہ کے صحابی کو کہا جاتا ہے یا کن کا لقب ہے؟ حضرت حنظلہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ دریائے دجلہ میں کس لیڈر صحابی نے گھوڑے اتارے تھے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اچھا، حوالہ نمبر 1 ہے عامر ابن العص ابن ولی ابن وائل الشامی was the Arab commander who led the Muslim conquest of Egypt and served as its governor in 614 and 646 and 658 and 664۔ ہاں، ان سے ایک چیز یہ بھی بات کرنی ہے کہ جو گفتگو انگلش میں ہے اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ شامل کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو کئی مسلمانوں کے انہوں نے حوالہ جات جو ہیں وہ انگلش میں دیے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے۔ ہجرت کے بعد انصار میں سب سے پہلے کون پیدا ہوئے تھے؟ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہجرت کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے کون پیدا ہوئے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بلال کا مالک کون تھا؟ امیہ بن خلف۔ ہجرت کے بعد انصار میں سب سے پہلے کون پیدا ہوئے؟ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہجرت کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے کون پیدا ہوئے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حوالہ نمبر 1۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک کون تھا؟ امیہ بن خلف۔ اسلام کے پہلے پرچم برادر کون سے صحابی تھے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بریدہ ہے تو خاتون ہوں گی، اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس خادمہ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دودھ پلایا تھا؟ حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے۔ جنگ یرموک کب فتح ہوا؟ 636 عیسوی رجب 15 ہجری یا ہجری 15 لکھا ہوا ہے، رجب 15 ہجری، رجب کی 15 ہے یا ہجرت کی خیر 15واں سال ہی ہوگا ہجرت کا۔ میں نے ساری عمر جنگیں لڑی مگر افسوس مجھے شہادت نہ ملی، یہ کس نے کہا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سا شہر بنوایا تھا؟ کوفہ۔ عشرہ مبشرہ میں
کتنے صحابہ کو شہادت کا اعزاز نصیب ہوا تھا؟ 6۔ کہاں حوالہ ہونا چاہیے تھا، کون کون سے؟ درویش اسلام کے صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اگلا پوائنٹ ہے خلافت راشدہ کے ادوار کی مشہور جنگیں۔ جنگ کاظمہ یا ذات السلال 12 ہجری عراق پر حملے سے قبل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولی عراق ہرمز کو خط لکھا تھا کہ اسلام قبول کر لو یا ذمہ بن جائے، تو اس نے یہ خط شاہ ایران کو بھیج کر خود کاظمہ کے مقام پر خیمہ زن ہو کر اسلامی فوج کا انتظار کرنے لگا، تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی فوج پر حملہ کر دیا اور اس کو قتل کر دیا۔ تو اس کے قتل کے بعد ایرانی حوصلے ہار گئے اور ایرانیوں کی ایک جماعت نے اس جنگ میں اپنے آپ کو آہنی زنجیروں سے باندھ رکھا تھا تاکہ اس کے دل میں میدان سے بھاگنے کا خیال نہ آئے۔ اس وجہ سے اس جنگ کو جنگ سلاسل زنجیروں والی جنگ کہتے ہیں۔ جنگ اجنادین 13 ہجری، یہ جنگ رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان اجنادین مقام پر ہوئی تھی۔ مسلمان مجاہدین کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کی یہ آخری جنگ ہے، کیونکہ اس کی فتح کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا تھا۔ جنگ بویب 13 ہجری، سرزمین عراق میں دریائے فرات سے نکلنے والی نہر بویب کے کنارے پر برپا ہونے والے مارکے کو جنگ بویب اور یوم العاشار کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یوم العاشار کی وجہ سے تسمیہ یہ ہے کہ ہر صحابی نے 10 ایرانی قتل کیے تھے۔ تو جو پہلا حوالہ ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ مہاجرین میں سب سے پہلے فوت حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انصار میں اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے تھے۔ اس کا بھی حوالہ نمبر 1 ہے، اس کا بھی مطالعہ کریں گے۔ جنگ یرموک 15 ہجری، یرموک ایک دریا ہے جو حوازن کی بلند سطح سے نکلتا ہے اور دریائے اردن میں جا ملتا ہے۔ مذکور دونوں دریاؤں کے درمیان والا ٹکڑا میدان یرموک کہلاتا ہے۔ اس جنگ میں مجاہدین کی تعداد 24,000 تھی اور رومیوں کی تعداد 1,20,000 تھی۔ مسلمان فوج کا کمانڈر ابتدا میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور پھر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ یہ جنگ رومیوں کے خلاف رجب 15 ہجری کو ہوئی۔ جنگ قادسیہ 15 ہجری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 15 ہجری کو بروز جمعرات جمعہ ہفتہ 3 دن ہوئی۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد 10,000 کے قریب تھی، جبکہ ایرانیوں کی تعداد 1,20,000 کے قریب تھی اور ان کے پاس 30 ہاتھی تھے، اور ایرانیوں نے یہ جنگ رستم کی قیادت میں لڑی، جبکہ مسلمانوں کے قائد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مگر عین جنگ کے والے دن ان کو ارک النساء کا دورہ پڑا، جس کی وجہ سے وہ نقل و حرکت سے مجبور ہو گئے، تو اپنی جگہ خالد بن عرفات کو مقرر کیا اور خود خیمے میں بیٹھ کر کمان کی۔ جنگ قادسیہ کے پہلے دن کو یوم ارماس اور دوسرے دن کو یوم الاغواس اور تیسرے دن کو یوم الاعماس کہتے ہیں۔ بیت المقدس 16 ہجری کی فتح کے حوالے سے سب سے پہلے وہاں محاصرین عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، پھر ان کے تعاون میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے۔ آخر کار رجب 16 ہجری کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر بیت المقدس کے عیسائیوں سے جانبیہ مقام پر معاہدہ لکھوایا اور بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں ہو گیا۔
خلافت راشدہ 632 عیسوی تا 660 عیسوی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس اسلامی مرکزیت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین مقرر کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا گیا اس سے خلافت کہتے ہیں۔ یا پہلے 4 خلفاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کو خلافت راشدہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کا دورانیہ 30 سال ہے۔ آگے ہے بنو امیہ، اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ کتنا ہے۔ عہد بنو امیہ اور بنو عباس سے متعلقہ مشہور MCQ سے قبل ہم ایک دفعہ ان کے 2 حوالہ جات کو وہ مکمل کر لیں تاکہ پھر یہ سلسلہ جاری رہے۔ یہ جنگ 13 ہجری کو رمضان کے مہینے میں ہوئی اور اس میں مسلمانوں کی قیادت مسنہ بن حارث نے 8000 لشکر کے ساتھ کی، جبکہ ایرانی فوج کی تعداد 1 لاکھ تھی مگر فتح مسلمانوں کو ملی۔ دوسرا حوالہ ہے محمد ابن القاسم الثقافی was an Arab military commander in service of the Umayyad Khalifa who led the Muslim conquest of Sindh, inaugurating of Umayyad campaigns in India. عہد بنو امیہ اور بنو عباس سے متعلق MCQs مشہور ہیں تو پڑھتے ہیں۔ قبول اسلام کے وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 26 سال۔ کس اموی حاکم نے باغ فدق بنو ہاشم کو واپس کر دیا تھا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ محمد بن قاسم کو سندھ سے کس نے واپس بلایا تھا؟ یہ دوسرا حوالہ نیچے ہم نے اس کا مطالعہ کر لیا ہے۔ سلمان بن عبد الملک نے۔ خلافت بنو فاطمہ کس اسلامی ملک میں قائم ہوئی؟ مصر۔ کس اموی خلیفہ کے دور میں سندھ فتح ہوا؟ ولید بن عبد الملک۔ محمد بن قاسم سندھ کا کتنے سال گورنر رہا؟ 3 سال۔ اسپانیہ کس کے دور حکومت میں فتح ہوا؟ ولید بن عبد الملک۔ اسپین میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھ پڑی 711 عیسوی کو۔ اسپین میں جسے اسپین بھی کہتے ہیں، یہ مسلمانوں کی حکومت کب فتح ہوئی؟ 1492 عیسوی میں۔ کس خلیفہ نے سب سے پہلے غلاف کعبہ کے لیے سفید ریشم کا کپڑا استعمال کیا؟ ماشاءاللہ خلیفہ المامون۔ بنو عباس نے کتنے ہجری سال حکمرانی کی؟ 524 سال۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں کس کام پر سرکاری سطح پر توجہ دی گئی؟ تدوین حدیث۔ اگلا سوال پڑھنے سے قبل ہم اس کے جو حوالہ جات ہیں 3 اس کا تفصیلی مطالعہ کر لیں تاکہ ہمارا جو مرحلہ ہے وہ کمپلیٹ ہو سکے۔ محمد بن قاسم جو بنو امیہ کے ایک مشہور سپہ سالار حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا، محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر کے ہندوستان میں اسلام کو متعارف کرایا تھا۔ ان کو اس عظیم فتح کے باعث ہندوستان و پاکستان کے مسلمانوں میں ایک مسیحا کا اعزاز حاصل ہے اور اس لیے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے کیونکہ ہندوستان پر اسلام کا دروازہ یہیں سے کھلا۔ محمد بن قاسم 694 عیسوی میں طائف میں پیدا ہوئے اور آپ کی ابتدائی تربیت بصرہ میں ہوئی۔ تقریباً 5 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ حجاج بن یوسف 95 ہجری کے مقام کے انتقال کے کچھ ہی عرصے بعد ولید بن عبد الملک نے مشرقی ممالک کے تمام گورنر
تمام گورنروں کے نام احکامات جاری کیے کہ وہ تمام فتوحات اور پیش قدمی روک دیں محمد بن قاسم کی شمالی ہند کی فتوحات کی خواہش پوری کرنے کی حالات نے اجازت نہ دی اور کچھ ہی ماہ بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک کا بھی 96 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے انتقال کے ساتھ ہی فتح سندھ محمد بن قاسم کا زوال شروع ہو گیا، کیونکہ ولید کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک جانشینی مقرر ہوا، جو حجاج بن یوسف کا سخت دشمن تھا۔ حجاج کا انتقام اگرچہ اس کی خلافت کے آغاز سے قبل ہی ہو گیا تھا، لیکن اس عداوت کا بدلہ اس نے حجاج کے تمام خاندان سے لیا اور محمد بن قاسم کے تمام خدمات اور کارناموں کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں حجاج کے خاندان کا فرد ہونے کے جرم میں عتاب کا نشانہ بنایا، جو کہ مسلمان کے سب سے اس وقت کے جو زوال کے اسباب ہیں نا وہ یہی ہیں زیادہ تر۔ بنو عباس کا پہلا خلیفہ اپنی ذاتی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے نا کہ مسلمان چاہے کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو ان کو پھانسی دے دینی، قتل کر دینا، یہ مسلمانوں کا شیوا بن چکا ہے۔ موجودہ دور میں بھی یہی صورتحال ہے۔ بہرحال کہنا تو نہیں چاہیے لیکن کہہ دیا بہرحال۔ بنو عباس کا پہلا خلیفہ ابو العباس صفا تھا، عبداللہ بن محمد اس کا نام تھا، اور آخری خلیفہ معتصم باللہ تھا، جس میں کل خلفاء کی تعداد 37 تھی اور خلافت کا دورانیہ ہجری اعتبار سے کل 524 سال 132 ہجری تا 656 ہجری اور عیسوی اعتبار سے کل 508 سال 750 عیسوی تا 1258 عیسوی ہیں۔ ان کے دور حکومت میں دارالخلافہ بغداد تھا۔ اچھا، اگلا سوال پڑھتے ہیں تدوین حدیث کے بعد۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے جانشین کس کو بنایا تھا؟ یزید بن عبد الملک۔ ثانیہ کربلا کس سن ہجری میں ہوا؟ 61 ہجری۔ 10 محرم 61 ہجری۔ حضرت امیر معاویہ کو دمشق کا گورنر کس سال مقرر کیا گیا؟ محرم الاحرام 19 ہجری۔ بغداد کب آباد ہوا؟ 762 عیسوی میں۔ سلطنت عباسیہ کن کے تعاون سے وجود میں آئی تھی؟ ایرانیوں۔ بغداد کو دارالخلافہ کس عباسی حکمران نے بنایا تھا؟ ابو جعفر المنصور۔ عباسی دور خلافت میں اسلامی سلطنت کا دارالخلافہ کون سا تھا؟ بغداد۔ اموی دور خلافت میں اسلامی سلطنت کا دارالخلافہ کون سا تھا؟ دمشق۔ فاطمی دور خلافت میں اسلامی سلطنت کا دارالخلافہ کون سا تھا؟ قاہرہ۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں کون سا شہر اسلامی سلطنت کا دارالحکومت تھا؟ قسطنطنیہ، استنبول، ترکی۔ تو اسی کے ساتھ یہ والا معاملہ کمپلیٹ ہوا، خلافت راشدہ والا اور خلافت بنو عباس اور بنو امیہ والا۔ تاریخ اسلام سے متعلق جو سوالات اور آگے اس کے متعلق جو تفصیل ہے انشاءاللہ العزیز ہم وہ اگلی ویڈیو میں بنائیں گے۔ تو اسی کے ساتھ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک ضرور صدقہ جاریہ کی نیت سے پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔